زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ جس قوم کے اندر زنا کو حلال کر لیا جائے گا، زنا کو اپنا حق جانا جانے لگے گا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے۔ فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ کے دن کیا ہو گیا؟ امت کے نوجوانوں کو برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر ایسے ناجائز رشتے پالتے ہیں اور یہ ناجائز رشتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اگر تم یہ ناجائز رشتوں کو، غیر محرموں سے چیٹنگ کرنے کو، غیر محرموں سے فونوں پر بات کرنے کو، غیر محرموں کے ساتھ پارکوں میں گھومنے کو، غیر محرموں کو چھونے کو، غیر محرموں کو دیکھنے کو، چاہے لڑکی ہو کیا لڑکا ہو، اپنا تم حق جانتے ہو، یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ حاکم کی صحیح روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا ایک ساتھی نکلے، ہم اما عائشہ کی خدمت میں گئے، اما عائشہ کی خدمت میں گئے، میرے ساتھی نے اما عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اما بتائیں زلزلہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، کوئی باتیں بتائیں، زلزلے کیا ہوتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا، اما زلزلے کے بارے میں کوئی تعلیم تاکید فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ پھر اما عائشہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر تیسری دفعہ اس شخص نے سوال کیا، اما عائشہ صدیقہ نے کہا، دیکھو اگر میں وہ باتیں تمہیں بتا دوں گی تو پھر تمہاری بے چینی ایسی ہوگی کہ کل قیامت کے دن بھی تم بے چین رہو گے۔ اللہ کہا، اما کچھ تو بتاؤ اس سلسلے میں، کیوں آتے ہیں زلزلے، کیا وجہ ہے زلزلے آنے کی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے گناہوں کے بارے میں کی طرف اشارہ کیا، 3 بڑی بدعملیوں کی طرف اشارہ کیا، اور کہا یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ جس قوم کے اندر زنا کو حلال کر لیا جائے گا، زنا کو اپنا حق جانا جانے لگے گا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو اب ہلنا شروع ہو، اور وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ زنا حلال، ہاں بھائی حق، زنا لیونگ پارٹنرشپ حق، لوگوں کا حق، مرد سے مرد شادی کر رہا لوگوں کا حق، عورت سے عورت شادی کر رہی لوگوں کا حق، من چاہے کام کر رہی لوگوں کا حق، ہاں ہاتھ کی بد فعلی کوئی نقصان نہیں ہوتا، حق ہے نوجوان کا۔ اعوذ باللہ، یہی وہ دور ہے جس کے متعلق اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ زنا جس وقت جائز کر لیا جائے گا، زانی لوگ زنا اپنا حق سمجھ کر کریں گے۔ اعوذ باللہ، یہی ہے نا زنا کے اڈے۔ اب کیا بھائی وقت گزاری بھی نہیں ہونا کچھ دیر کی، حق۔ لڑکی کہتی ہے بوائے فرینڈ بنانا اس کا حق، لڑکا کہتا ہے گرل فرینڈ بنانا اس کا حق ہے، یہ حق ہم سے چھینا۔ زنا کو حق سمجھا جائے گا، زنا کو ان کا حق جانا جانے لگے گا۔ دیکھو ذرا، فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ کے دن کیا ہو گیا امت کے نوجوانوں کو؟ اے امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں، اے امت مسلمہ کی نوجوان بہنوں، جس قوم کو تم ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، تم راستہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ دوسری قوم کے لوگوں کو، ہمارے امت کے مسلمان نوجوان بھائی بہن دوسروں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، دوسروں کو ہدایت پر لانے کے لیے آئے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے امت کے بھائی، ہماری امت کی بہنیں برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر ایسے ناجائز رشتے پالتے ہیں اور یہ ناجائز رشتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اگر تم یہ ناجائز رشتوں کو، غیر محرموں سے چیٹنگ کرنے کو، غیر محرموں سے فونوں پر بات کرنے کو، غیر محرموں کے ساتھ پارکوں میں گھومنے کو، غیر محرموں کو چھونے کو، غیر محرموں کو دیکھنے کو، چاہے لڑکی ہو کیا لڑکا ہو،
اپنا تم حق جانتے ہو، یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ ہاتھوں کا زنا ٹچ کرنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے۔ ہاں ہاں یہ سارے زنا میں ہے، اور زنا کو تم اپنا حق جاننے لگو گے تو یاد رکھو جس ترکی کی سرزمین کو اللہ نے ہلنے کا حکم دیا، تمہارے قدموں کی نیچے کی زمین بھی اللہ کی فرما بردار ہے، اس کو بھی اللہ حکم دے سکتا ہے۔ آنن فانن تم زمین میں دھسا دیے جاؤ گے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں یہ عبرت ہمارے واسطے، یہ عبرت نہیں نوجوان۔ آج عیاشی کو اپنا حق جانے جانا، ہاں عیاشی ان کا حق ہے، لیگل ہے نا بھائی، جسم کا دھندا کرنا لیگل ہے نا۔ ہاں صاحب کسی ملک کے قانون میں لیگل ہوگا، اللہ کے قانون میں انلیگل تھا اور ہمیشہ انلیگل رہے گا۔ ایک گندا گناہ، یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ گناہ ہے اصل میں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی کثرت کی وجہ سے اللہ زمینوں کو ہلنے کا حکم دے دیتا ہے۔ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ جب انسان زنا کو حلال کرتا ہے۔ ایک اور بات کی وضاحت کرتا ہوں، زنا زنا ہی ہے، حالانکہ طبقے الگ الگ ہوں گے، لیولز الگ الگ ہوں گے، ہاں کوئی بڑا زنا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، لیکن زنا تو زنا ہی ہے، چاہے انسان اپنی آنکھوں سے ویڈیوز کو ہی کیوں نہ دیکھ لے، زنا ہی ہے وہ بھی۔ جی جناب زنا ہے آنکھوں کا یہ۔ پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کے منہ پر مہر لگائے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں سے ان کے آنکھوں سے بات کرے گا۔ گواہی دیں گے پھر یہ ہاتھ، گواہی دیں گے یہ آنکھ، گواہی دیں گے یہ کان، گواہی دیں گے یہ قدم، کہاں کہاں گئے تھے، کیا کیا کر کے آئے تھے۔ تمہارے گھر میں تمہارے اماں کو پتا چلتا نہیں چلتا، تمہارے والد کو پتا چلتا نہیں چلتا، تمہارے بڑے بھائی کو پتا چلتا نہیں چلتا، معاشرے کے لوگوں کو پتا چلتا نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ علام الغیوب ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے عمل اس سے پوشیدہ اور چھپے ہوئے نہیں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل نکالے گا اللہ سارے بھیدوں کو، سب نکل کے آئے گا۔ بڑے بارسا بن کے پھرتے تھے، اب آؤ تمہاری ساری جنم کنڈی یہاں کھول کے رکھ دی جانے والی ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نے تنہائی میں اللہ کے پردے کو پھاڑا تھا، آؤ آج تمہارا راز یہاں پر افشاں کر کے رکھ دیا جائے۔ جب زنا کو حلال کر لیا جائے پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں، اور پھر اگر لوگ توبہ کر لیں تو ان کی خیر ہے، وگرنہ ان کو زمین کے ساتھ زمینوں میں دھسا دیا جانے والا ہے۔